فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کامیابی یہاں نہیں جو تم آگے بھیج رہے ہو، کامیابی تو وہاں ملے گی۔ یہ کامیابی کوئی نہیں، کسی کی 4 دن کی کامیابی، کسی کی 5 دن کی، کسی کی سال کی، کسی کی 2 دن کی کامیابی۔ ہر کامیابی کے بعد ناکامی ہے۔ کامیابی تو اسے ملے گی جس کو قیامت کے دن کہا جائے گا آج فلاں نام والا جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ کامیابی کا اعلان تو وہ ہوگا۔ رہی دنیا کی کامیابی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کی ناکامی کامیابی کی طرف نہ جانا، بنانے والا کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے۔ سن 1987-88 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پرائیویٹ کے اجتماع میں خدمت ہوا کرتی تھی، ہم حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے تو آپ بار بار فرمایا کرتے تھے دنیا کے پیچھے خونی رشتوں کو نہ چھوڑنا، دنیا کے پیچھے بھائی بھائی سے جدا نہ ہونا، دنیا کے پیچھے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرنا، دنیا کے پیچھے اپنے پرائے رشتے پھیکے نہ کرنا، کیونکہ دنیا مکڑی کا جالا، دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ 4 جھاڑو کے تنکے مل کر مکڑی کے جالے کو نیس کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کے قہر کا وقت آئے گا، جب خدا کے عذاب کا جھونکا آئے گا، اللہ کی کبریائی کی قسم جو کچھ دنیا میں بنا وہ ہوا کا جھونکا ساری چیزوں کو بہا کے لے جائے گا۔ بچے گا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تھا ہے قیامت تک رہے گا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ باقی من کل فان، ہر چیز ختم، ہر چیز پہ زوال آئے گا۔ حسن پہ زوال آئے گا، جوانی پہ زوال آئے گا، بڑھاپے پہ زوال آئے گا، کوئی چیز ہمیشہ ایک ساتھ نہیں رہنی۔ ایک بابا جی کو چشمہ لگائے دیکھا، اللہ اکبر، ہاتھ میں چھڑی پکڑتے دیکھا، کسی نے چھڑی پر مذاق کر دیا، کہ بابا جی کتنے کی لی؟ کہ بیٹا یہ فری میں ملا کرتی ہے، کب ملے گی؟ کہ بیٹے جب میری عمر کو آئے گا کوئی نہ کوئی تیرے ہاتھ میں پکڑا کے چلا جائے گا۔ ایک بابا جی چشمہ لگا کر زمین میں یوں کر کے نگاہیں نیچی کر کے کہیں ٹھڈا نہ لگ جائے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے چل رہے تھے۔ کسی نے مذاق کرتے کہا بابا کیا تلاش کر رہا ہے؟ بابے نے ٹھنڈا ہونکا بھرا اور ٹھنڈا ہونکا بھر کے کہنے لگا پتر جوانی تلاش کر رہا ہے، مل نہیں رہی، چشمہ لگا کے ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں جوانی کہاں چلی گئی ہے۔ ہر چیز پر زوال ہے۔ ہنسی ہمیشہ ہنسی نہیں رہے گی، غم ہمیشہ غم نہیں رہے گا، بڑھاپا کبھی بڑھاپا نہیں رہے گا، بیماری ہمیشہ بیماری نہیں رہے گی، جوانی ہمیشہ جوانی نہیں رہے گی، صحت کبھی صحت نہیں رہے گی۔ بابو جب اللہ تجھے چیزیں عطا فرما دے، غریبی کبھی غریبی نہیں رہے گی، امیری کبھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب اللہ تجھے چیزیں عطا فرما دے، انہیں لا کر میں رکھنے سے پہلے، بیگ میں جمع کرنے سے پہلے، کسی بیوی کے پاس محفوظ کرنے سے پہلے، اپنے کسی یار کو دینے سے پہلے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ خرچ کر دو، مجھے دے دو، میرے حوالے کر دو۔ اے میرے بندے بھائی کے پاس رکھے گا، گمے نہ گمے کوئی پتہ نہیں، دے گا یا نہیں دے گا کوئی پتہ نہیں۔ بیوی بھی کبھی کبھی آنکھیں پھیر کے چلی جائے گی، اولاد بھی کہے گی ابا یہاں رکھے تھے کوئی نہیں ملے، دے گا کوئی 10 کے 5 دے گا، 10 کے 2 دے گا۔ رب اکبر کی قسم اللہ فرماتے ہیں مجھے دے دو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اے بندے دنیا کی زندگی میں ایک دے، اگر میں ایک کے بدلے تجھے 10 نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان ہے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے، انار کا موسم نہیں تھا، آپ نے انار کی فرمائش کر دی۔ حضرت علی کہتے خاتون جنت ہے، نبی کی دی، نبی کی لاڈلی ہے، انار کا موسم نہیں تھا لیکن پھر بھی میں انار تلاش کرنے کے لیے چلا گیا، بڑی دقت بڑی مشقت سے مجھے انار ملا،
آیا. وہ انار لے کے بھی میں گھر کی دہلیز کو پار کیا تھا, ابھی دروازے کی چوکھٹ سے اندر آیا تھا, اتنے میں میرے عزیزوں باہر سے آواز لگی, یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے ہاتھ میں انار دیکھا, باہر سے اللہ کے نام پر کسی نے کچھ سوال کیا. سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا, اے علی میرے پاس انار لانے سے پہلے اللہ کے نام پر جو مانگ رہا ہے اس فقیر کے ہاتھ پہ جا کے دے آؤ. چلو چیز وافر بچ جائے نا, پھر تو سمجھو تھی ایک ہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کیسے منع کر سکتا تھا, میں کیسے انکار کر سکتا تھا. خاتون جنت کے کہنے پہ وہ انار جا کر میں فقیر کے ہاتھ میں دے آیا. ابھی پلٹ کے دروازے کا رخ کیا تھا, دروازے کی چوکھٹ پار کر رہا تھا, سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے, علی یہ 10 انار اندر لیتا جا. میں نے کہا تجھے کہاں سے ملے؟ نہ تیرے سسر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان نے اپنی بیٹی کے لیے دے. حضرت علی کہتے مجھے مذاق سوجا, مجھے مذاق آیا, میں نے ایک انار یوں کر کے پیچھے چھپا لیا, 9 انار خاتون جنت کے سامنے لے گیا. کہاں ایک انار کا 9 انار. 9 انار کو سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھ کے کہنے لگی, علی کتنے انہیں گن کے بتا. میں نے کہا فاطمہ کیوں؟ علی بتا تو صحیح. میں نے 9 انار گن دیے. کہ علی دینے والے کو بلیکا لگ گیا, یہ 9 انار میں نے نہیں کسی اور کے دروازے پہ بھیجوں گے, میں نے تو ایک انار اس کو دیا جس نے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً 10واں انار نکال کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10واں انار دیکھا, مسکرانے لگ گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اے فاطمہ بتا اتنا یقین تجھے کیسے آ گیا؟ مسکرا کے کہنے لگی, علی تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے, میں نے قرآن پڑھا حسین کے نانا جان سے. جب میرے ابا نے قرآن پڑھایا تو ساتھ یہ بتایا تھا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے. جب بندہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو بندوں کا خدا اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. او لوگو بندوں کو دو گے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. کسی کو ادھار دو گے قسطوں پر میرے عزیزوں ڈبل لے لو گے, شرطوں پہ لو گے ڈبل لے لو گے, سود پہ دو گے ڈبل لے لو گے. اس مالک کی کائنات کے ہاتھ پہ سودا کرو, رب اکبر کی قسم جو اپنا بھی دے دیتا ہے اور بندے کا دیا بھی واپس پلٹا دیتا ہے. ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. مدینے کا غریب سا صحابی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پڑوسی کا دکھ بیان کرنے لگ گیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پڑوسی کا گھر دیکھتے ہو نا؟ آپ نے فرمایا جی جی. کملی والے اس کے گھر کے اندر کھجور کا تناور درخت ہے, لمبا درخت ہے. جب صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, اللہ اکبر, اس کھجور کے درخت کی شاخیں جھونکا کھاتی ہیں. یہ کبھی درخت ہمارے گھر کے ویڑے کی طرف بالکل جھک جاتا ہے, ہوا کی تیزی کی وجہ سے اس کی شاخوں سے دانے ٹوٹ کے ہمارے گھر کے ویڑے میں گرتے ہیں. کملی والے میں غریب ہوں, اتنی دیہڑی نہیں کرتا میرے بچوں کا پیٹ بھر سکے. یا رسول اللہ جب اس پڑوسی کے کھجور کے درخت کے دانے میرے گھر میں گرتے ہیں, میں اتنی دیر میں بچوں کو منع کروں 2-4 دانے اٹھا کے میرے بچے منہ میں ڈال دیتے ہیں. ابھی بچے منہ سے گٹھلی باہر نہیں نکالتے, میرا پڑوسی دیوار پہ کھڑے ہو کے میرے بچوں کو کوسنے لگ جاتا ہے. کملی والے میں کون سا توڑتا ہوں, میں کون سا پتھر مارتا ہوں؟ اگر خود بخود قدرتی گرے تو کملی والے اس سے ہمیں کھانے کی اجازت دے دیجیے. یا تو بھی کماد کا موسم آئے گا, گنوں کی ٹرالی کو گزرتا دیکھ کے کہے گا جس طرح میرے ابا جان نے یہ بھروا کے بھیجی ہے. کھیتوں میں بیٹھ کے کسی کے مولیاں کھانی شروع کر دی, گاجری کھا رہے تو کھا رہے ہیں, اس بدو کو کون سمجھا رہا ہے؟
بغیر اجازت کے. اللہ اکبر. وہ لوگوں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد عالم حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے میرے نواسے میرے عزیزوں حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. آپ کی خدمت میں ایک مرید آ گیا، حضرت جی میں آپ کی خانقاہ میں رہ کے کچھ تصوف کے منازل طے کرنا چاہتا ہوں. پہلی رات آئی، تہجد کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا مریدہ کیا کرے گا؟ حضرت جی میں تو آپ کے پیچھے اس امام کے. فرمایا تہجد کی نماز پڑھ، پھر میں اپنے کھیتوں میں جاؤں گا. مرید کہنے لگا جی آج میں آپ کے کھیتوں میں آپ کے ساتھ ہل چلاؤں گا. اللہ والے میرے عزیز خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ اپنے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے چلے گئے. مرید کہنے لگا میری بھی کوئی ذمہ داری. فرمایا فلاں نے کھوٹے سے بیل کھول کے کھیتوں میں لیا، ہل میں جوتیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، تزکیہ بھی کریں گے اور کھیت کے اندر ہل چلائیں گے. مرید کو بیلوں کو لانے کا راستہ معلوم نہیں تھا. کھیتوں میں ادھر سے لے کے آنا، کھیتوں میں ادھر سے لے کے آنا. مرید میرے عزیزوں کھیتوں میں لا کے آ رہا ہے. بیلوں کے کھروں کو دیکھا جب دوسرے کے کھیت میں گھسے. حضرت خواجہ فضل علی قریشی نے وہیں روک دیا. فرمایا پرے لے جا، یہ کھیت میرے کوئی نہیں، پرے لے جا، یہ کھیت میرے کوئی نہیں. جب مرید بیلوں کو پرے لے گیا تو خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ نے فرمایا ادھر سے لے کے آ. جب مرید ادھر سے بیلوں کو لے کے آیا، کھیت کا بننا پار کرنے لگا. آپ نے فرمایا ٹھہر جا. اپنے گھر اپنے سر سے پنا صافہ اتارا اور بیل کے کھروں کو سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا. مرید کہنے لگا بڑے بڑے تقوی دیکھے، یہ تقوی نہیں دیکھا کیا؟ فرمایا کھیت پر آئے کا تھا، بیل کھیت پر آئے میں گھس گئے. مٹی ان بیلوں کے پیروں کو پرائے کے کھیت کی لگی ہوئی تھی. اگر وہ مٹی میرے کھیت میں آ جاتی، میرے کھیت کی مٹی سے لگ جاتی، مل جاتی اور پھر میرے کھیت میں کوئی فصل آتی، رب اکبر کی قسم فضل علی قریشی کے تقوی کا بیڑا غرق ہی کر کے رکھ دیتی. اگلی بات بتاؤں مدرسے والوں ناراض نہ ہونا. آج ہمارا طالب علم قرآن تو رٹے ایک رات میں پڑھ دیتا ہے، لیکن قرآن کو میرے عزیزو اللہ اکبر اس کی پہچان زندگی کے بڑھاپے میں نہیں کر سکا. وجہ یہ قرآن کا تو حافظ ہے لیکن کردار صفر ہے، صورت سیرت صفر ہے، کھانے پینے کے اندر کمی ہے. اس کی وجہ سے پڑھائی تو اسے اعلیٰ مل رہی ہے لیکن نصاب کھانے کا اسے اعلیٰ نہیں مل رہا. جو آتا ہے لو شرط جیتنے والا، مرغے کی شرط جیتنے والا 200 مسجد میں ڈال کے چلا جاتا ہے. بیلوں کی لڑائی جیتنے والا 1000 روپے ڈال کے چلا جاتا ہے. سود پر پیسہ لے کے کھاد لینے والا اوے بتاؤ اس کا عشر حلال ہے کہ حرام ہے؟ خدا کے واسطے. حضرت بیلوی رحمت اللہ علیہ شوجہ آباد والے بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کے بارے میں سنا. فجر کی نماز مرید ساتھ پڑھ رہے تھے اور اللہ اکبر کہہ کے نیت ماننے لگے. سلام پھیرا، 3 مریدوں کی ایک رکعت نکل گئی. تھوڑا دیر میرا بچڑا بس تھوڑی دیر، ڈونٹ ڈسٹرب می، بس میں یہ گیا توجہ سے اللہ کی ہمارے ہم کراتے ہیں مراقبہ نقبندی سلسلے میں. اپنی ساری توجہ دل کی طرف، دل کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دو، پھر دیکھنا مزے مزے. سلام پھیرا، ناراض نہ ہونا. کوئی بزرگ کی بات کر رہے ہو کر لو، میں سمجھا پتہ نہیں میرے بارے کچھ کہہ رہے، بس کرا. تو مریدوں کی ایک رکعت نکل گئی. حضرت بیلوی نے دعا نہیں فرمائی. مریدوں نے جب رکعت پوری کی فرمایا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. تہجد میں ساتھ تھے، ذکر میں میرے ساتھ تھے، مراقبے میں میرے ساتھ تھے، درود شریف کی مجلس میں میرے ساتھ تھے، تکبیر اولا میں میرے ساتھ تھے. بتاؤ مریدوں نماز کیوں نکل گئی؟ کہنے لگے حضرت جی ہم نماز پڑھنے لگے، آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے. ہم نے جنہوں نماز شروع کی تو دائیں مڑ بائیں مڑ کے دیکھا مدرسے کے دروازے پہ ایک گاڑی کھڑی تھی، بیل گاڑی کھڑی تھی، اس کے اندر گندم کی 3 بوریاں تھی. ہم نے پوچھا کس لیے؟ کہ جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں، میں نے آگے جانا ہے. ہم نے جلدی میں اس کے وقت کو بچاتے ہوئے وہ مدرسے کے عشر کی 3 بوریاں اٹھا کے مدرسے کے باورچی خانے میں رکھ دی. حضرت بیلوی رونے لگے. فرمایا مریدو انا للہ پڑھو اور ان بوریوں کے دونوں گٹوؤں کے رنگ کا پتہ. جی فرمایا جلدی اٹھاؤ، مدرسے سے نکال کے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک کے آؤ. خبردار طالب علموں کے دسترخوان پہ اس آٹے کی روٹی نہ لانا. حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جو گندم کندھے پر آئی ایک رکعت کھا گئی، پیٹ میں جائے گی پتہ نہیں کتنی نمازوں کا بیڑا غرق کر دے گی. اور پڑھنے والے طالب علموں
مدرسوں میں گوشت تلاش نہ کیا کرو، مدرسے میں تقوی تلاش کیا کرو۔ کون تھا؟ حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھنے کے لیے گئے۔ پتہ لگا حضرت جی روٹی تو ملے گی، دال ساگ تو ملے گا، بستر اپنا ہی لانا پڑے گا۔ رائے پوری فرماتے میں بستر نہیں لے کے گیا تھا۔ مدرسے کی چھٹی کے بعد میں ہندوستان کی گلیوں میں نکلا، او لوگوں مجھے ایک پھٹا پرانا کمبل ملا، موٹے موٹے سوراخ تھے۔ 15 سال تک میرے عزیزوں اس کمبل میں نے گزار دیے۔ گرمیوں میں نیچے بچھا لیتا، سردیوں میں اسے اوپر اوڑھ لیتا۔ اللہ کی قسم میں نے پھٹی کمبل کی وجہ سے اللہ کے قرآن کا فیض نہ چھوڑا۔ اور لوگوں وہ پھٹا کمبل اوڑھ کے میں نے حدیث اور قرآن پڑھ کے دکھایا ہے۔ طالب علموں جب مدرسے میں گوشت نہیں ملتا مدرسہ چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ اب کھانے کا معیار ہے، پہلے مدرسوں کے اندر تعلیم کا معیار ہوا کرتا تھا۔ کوشش کرنا، علم بچانا، علم پکانا، علم تلاش کرنا۔ آج اللہ کی قسم جس علم کے لیے تم چٹائیوں پہ بیٹھے ہو، جس علم کے لیے تم استاد کی مار کھاتے ہو، جس علم کے لیے میرے عزیزو تم میرے عزیزو ڈنڈے کھاتے ہو، دھوم میں کھڑے ہوتے ہو، اگر یہ علم تمہارے سینوں میں آ گیا تمہیں زمین سے اٹھا کے عثمانوں پہ پہنچا دے گا۔ پھر عمریں تمہارے مقدر میں، حج تمہارے مقدر میں، تلاوتیں تم کرو گے، دنیا میرے عزیزو تمہیں ویزا دے کے بلائے گی۔ اللہ اکبر، جن ملکوں کے اندر پورے دیوان پور سے کوئی نہیں گیا، اللہ قرآن کی برکت سے ان ملکوں میں بلا کے صدارت کروائے گا۔ 8-10 دنیا کے ملک تو میں ہویا ہے، ایک پیسہ نہیں، اتنا پیسہ جیب میں بھر بھر کے لاتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ میرے لاڈلو میرے پیارو، اسکول پڑھاؤ تمہاری مرضی، کالج پڑھاؤ تمہاری مرضی، یونیورسٹی پڑھاؤ تمہاری مرضی، لیکن اپنے بچوں کی ننھی سرائیوں میں، ننھے سینوں میں، ننھے صندوقچوں میں، ننھی الماریوں میں خدا کے واسطے خدا کے قرآن کی دولت ضرور رکھ دینا۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کی دولت موت سے پہلے نکل جائے گی، قرآن کی دولت ساتھ میرے عزیز و جنت الفردوس میں جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا دنیا کے یار ہیں، کوئی قبر تک ساتھ جائے گا، کوئی میدان معاشر تک ساتھ جائے گا، کوئی پل صراط تک ساتھ جائے گا، کوئی جنت کے دروازے تک ساتھ جائے گا۔ قرآن ایسا یار ہے جو جنت الفردوس میں بھی انسان کے ساتھ جاتا ہے۔ جہاں جنتی میرے عزیزو جنت کے اندر رہائش رکھتا ہے، قرآن بھی اس کا پڑوسی بن کر جنت میں ساتھ رہتا ہے اور کہتا ہے او اللہ کے بندے، تو نے دنیا میں مجھے سینے سے لگایا، میں نے قبر میں تجھے سینے سے لگا لیا، تو نے دنیا کی روشنیوں میں مجھے پڑھ کے دکھایا، میں نے قبر کے اندھیروں میں تیرا ساتھ دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے دنیا اس کی دستار بندی کرے، کوئی مصنون نماز کا تحفہ دے گا، کوئی کتاب دے گا، کوئی 1000 دے گا، 500 دے گا، کوئی سے پگڑی پہنائے گا۔ فرمایا جب بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ آسمان کے 60,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے اللہ 60,000 آسمان کے فرشتوں سے اس بچے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرواتا ہے۔ ڈاکٹر بنا تیری مرضی، وکیل بنا آپ کی مرضی، انجینئر بنا آپ کی مرضی، لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ نے سونا نبی کیوں دیا تھا؟ گلیاں سجانے، تمہاری مرضی سجاؤ، حضور سے عقیدت ہے۔ میرے عزیزو لائٹیں لگاؤ، حضور سے عقیدت ہے۔ کھاؤ پیو بانٹو، یہ اللہ کے نبی کی برکات ہے۔ لیکن پتہ ہے اللہ نے نبی کیوں بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ مانگنے والے نے 3 شرطیں رکھی تھی۔ مانگنے والے نے یوں نکالا ایک ڈبہ دے دے، مانگنے والے نے یوں نکالا ایک مورتی دے دے، مانگنے والے نے اللہ نے یوں نہیں کہا اللہ مجھے ایک مکان دے دے، مانگنے والے نے کہا اللہ ایک ایسا معلم دے۔ پہلے ہاتھ اٹھائے، پہلے کچھ کر کے دکھایا۔ آج بندے کہتے ہیں دعائیں مانگ تھک گیا، اللہ اکبر ساری دعائیں قبول نہیں ہوندی، مولوی صاحب تو سیچا منگو۔ اس کا مطلب ہے آپ کا اللہ سے واسطہ کوئی نہیں، اللہ سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ دل 2 لفظوں سے بنا، ڈال دے لام لے، تو اپنا دل میرے حوالے کر دے، میں اپنی نعمتیں تیرے حوالے کر دوں گا۔ ڈال دے لام لے، فرمایا خبردار تیرا میرا جھگڑا نہیں ہوگا۔ گردے میں نے بنائے، میں نے تجھے دی امانت دی، پھیپڑا میں نے تجھے امانت دیا، جگر میں نے تجھے امانت دیا، رگوں کے اندر خون میں نے تجھے امانت دیا۔ اے میرا بندہ ہر چیز میں نے تجھے امانت دی، کبھی تو نے خون بھائی کو دے دیا، کبھی بیوی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا۔ اے بندے تو نے گردہ کسی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا۔ اے میرا بندہ تو نے جگر کسی کو دے دیا، میں نے تجھے کچھ نہ کہا۔ تیرا میرا جھگڑا کب ہوا؟ جب تو نے میرا دل میرا مسکن کسی اور کے حوالے کر دیا۔ چیز میری تھی، ملکیت میری تھی، مسکن میرا تھا، بیوی کون ہے قبضہ کرنے والی، ماں کون ہے قبضہ کرنے والی، لیلا کون ہے قبضہ کرنے والی، اولاد کون ہے قبضہ کرنے والی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ تیرا بیوی کو دے دے، مال اولاد کو دے دے، دل مجھے دے دے، دل کا سودا نہ کرنا، ورنہ مجھے میری کبریائی کی قسم زمین پر تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دو چیزوں پہ تیرا میرا جھگڑا شروع ہو جائے گا. نو کمٹمنٹ، نو ایگریمنٹ، نو کمپرومائز. کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں، کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. جو میرے مرضی بندہ کر، میں چاہوں تجھے پکڑ لوں، اللہ اکبر، چاہوں تجھے چھوڑ دوں، لیکن دو معاملے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. کوشش کرنا بھوکا مر جانا، تیرے ٹکڑے ہو جائیں کروا لینا، آگ میں جلا دیا جائے جل جانا. اللہ اکبر. کبھی میری توحید میں دراڑیں نہ ڈالنا، نہ کھڑی نہ پڑی، نہ سوتی نہ جاگتی، نہ زندہ نہ مردہ، نہ لوہا نہ پتل، نہ درخت نہ قبر. لا تعبد، کوئی خبردار کوئی نہ لے کے آنا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خبردار، سارا وجود جس کے حوالے کر دے برداشت کروں گا. یہ 2.5 انچ کی پیشانی میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکانا. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیری غیرت کا تقاضا یہ، تیری بیوی کے ساتھ کھڑا ہو، تجھے برداشت نہیں ہوتا، میرے ساتھ تو کھڑا کرے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا. کیا تو غیرت والا، میں غیرت والا کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم، نہ بریلوی منہ بناوے، نہ اہل حدیث منہ بنائے، نہ سلفی نقشبندی قادری چیزی صابری ساز کوئی منہ نہ بنائے. یہ اللہ کا کہ لا تعبدوا الا ایاہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اللہ و نبی کو کہہ رہے ہیں پورا پورا حق بیان کرنا، پورے لوگوں کو میری طرف بلانا. اگر کوتاہی کرے گا، پیغمبر تو نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. بیٹا نوح کا تھا، طوفانوں کی موجیں ہو رہا تھا. او لوگوں، کتنا دل سخت دل باپ کیوں نہ ہو، پہاڑوں سے زیادہ سخت دل پتھر کیوں نہ ہو، لیکن میرے عزیزو، بیٹا نوح علیہ السلام کا بے باپ کے سامنے غرق ہو رہا تھا. پیغمبر کی آنکھوں میں میرے عزیزو بیٹے کے احساس میں آنسو آ گئے، اور یوں کر کے ہاتھ ہی تو اٹھے تھے اور کہا تھا اللہ میرا پتر دیکھ، اس کے کرتوت نہ دیکھ، اللہ اس کا شرک نہ دیکھ، اللہ تو نوح نبی کا چہرہ دیکھ. فرمایا نوح یہ کیا ہوا، میرا دشمن ہو تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے، بے شک تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. آج تو نے مشرک کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. مجھے میری کبریائی کی قسم، آج کے بعد کسی مشرک کی طرفداری نہ کرنا، کسی مشرک کا ساتھ نہ دینا، آج کے بعد کسی مشرک کے لیے دعا نہ کرنا. اللہ اکبر. میں آئی پر آ گیا تو میں تیرا تاج نبوت اتار کے رکھ دوں گا. کیا سمجھتا میرا عزیزو، جہاں چاہ جس کا چاہ پہن لیا، کبھی لال پہن لیا، کبھی پیلا کالا پہن لیا، ٹھیک ہے میرا عزیزو، جیسا مرضی رہے، جیسے مکان میں رہے، لیکن شرک کے حالے میں نہ آنا. خدا پاک کی قسم، اللہ ہر جگہ برداشت کرتا ہے، لیکن مشرک کو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. کوئی گنجائش کوئی نہیں. اگر گنجائش ہوتی، اللہ کی قسم بلال کے لیے گنجائش ہوتی. کون تھا بلال؟ مکے کی دھرتی پہ مار کھا رہا تھا، ماں آ گئی، ماں نمانی آ گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہے اور رو رہی ہے. او بلال، آپ نے فرمایا ماں کیا بات ہے؟ بلال کو ہلکا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ، ہولا ہاتھ رکھ. اے بلال ہولا ہاتھ رکھ، میں خود پیغام نہیں لے کے آئی. مکے کے کافر کہہ رہے ہیں بلال کو ذرا ہو لیا کیا کرے، ہم اسے مارنے میں گنجائش کر دیں گے. بلال نے جب میرے عزیز و ماں کی زبان سے سنا، زور سے کہا احد احد اللہ احد اللہ احد. اماں کہنے لگی آہستہ کہا کہ اماں آج مجھے یقین ہو گیا، جب تو کافروں کی طرف سے اماں پیغام لے کے آئی، آج مجھے یقین ہوا مکے کا سارا کفر ہار گیا، محمد کا بلال آج جیت گیا ہے. اماں ایک عورت کو انہوں نے اپنا وکیل بنا کے بھیجا. رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا صدیق میرا بلال کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ تیرا بلال احد احد کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی آنکھوں میں آنسو. جا بلال کو کہ میرے آنسوؤں کا خیال کر. بلال مارا تینوں پینیاں نے درد میں ہوندیاں نے. او بلال ذرا آواز آہستہ کر لے. حضرت بلال نے پیغام دیا یا رسول اللہ آپ بے فکر ہو کے دعوت و تبلیغ کے کام کو کریں، کملی والے موجے کریں، پریشان نہ ہو جب تک تیرا بلال زندہ ہے. اللہ اکبر. کملی والے تیرے دین کو کوئی نلائے ہوئے دین کو نیچا کوئی نہیں کر سکتا. بھی ہاتھ پا کے کھچیا کہ لگو بلالا کچھ تے ساڈا خیال کر، ساڈی پگڑیاں دا، ساڈی چودران دا خیال کر. بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا لگتا تو مار مار کے تھک گیا، محمد کا بلال نہیں تھکا. اوے مکے کے کافرو، امیہ ابن خلف سارے آ جاؤ، ابو لہب ابو جہل سارے آ جاؤ، تمہیں مارنے پہ ناز ہے. اللہ اکبر. تمہیں طاقت پہ ناز ہے، مجھے محمد کی صداقت پہ ناز ہے. کتنا مارو گے؟ مار مار کے میری رگوں سے خون تو نکالو گے، لیکن میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتے ہو.
کمپرومائز کرنا ہوتا، کربلا کے میدان میں پورا گلشن لیٹا ہوتا۔ میرے عزیزوں، میں خود کربلا کے میدان میں 2022 میں گیا، 5 دن میں کربلا میں رہ کے آیا۔ اللہ اکبر، ہم نے کربلا میں پانچوں نمازیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی۔ پیر محمد شاہ حبیب الرحمن توسیع امامت کروایا کرتے، ہم نے نمازیں پڑھی۔ کربلا کے میدان میں ادھر عباس لیٹے ہوئے ہیں، ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حسین تیری شہادت پر تو پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیاست ہو رہی ہے، بڑے بڑے سمجھوتے ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہے کرسی دا مسئلہ، کوئی کہہ رہے سیاست دا مسئلہ۔ بلال میں میرا حسین، میں عوامی خطیب ہوں، پوری دنیا میں آتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، مجھے بتا کربلا میں لینے کیا آیا تھا؟ میں تیری ہر میدان میں جا کے پہلے بھی وکالت کرتا ہوں، اب بھی وکالت کروں گا۔ واہ حسین، میرا وجدان کہتا ہے، میرا ظرف کہتا ہے، میرا گمان کہتا ہے مجھے یہ پیغام ملا۔ عبدالحنان کرسی کہاں لینے آئے تھے؟ کرسی تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، بادشاہ تو ہمارے گھر کی چوکیداری کرتی تھی، سرداریاں تو نانا سنو پہلے دے گیا، ہمیں سرداریوں کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ ہے کربلا میں کیا لینے آئے؟ جب سارا کنواں کٹ گیا تو کربلا میں خیمے میں بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی، ادھر بھائی کھڑا ہوا تھا۔ پتہ ہے کیا تھا؟ اللہ اکبر، بہن کی جھولی میں پردہ تھا، بھائی کے دامن میں سجدہ تھا۔ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا نے کہا وزارتیں لے لے، دنیا نے کہا چودراہٹیں لے لے، دنیا نے کہا حکومتیں لے لے، کبھی بہن کو لالچ دیا، کبھی بھائی کو لالچ دیا، پتہ ہم نے سب کچھ لٹا لیا، سجدہ بھی بچا لیا، پردہ بھی بچا لیا۔ میں نے کہا رب اکبر کی قسم ہے حسین میں دیوان پور جاؤں گا، تیرے دیوانوں کو جا کے کہوں گا رب اکبر کی قسم ہے حسین نے میدان میں سجدہ بچا لیا، بہن نے خیمے میں پردہ بچا لیا۔ یہ پیغام میں حسین کا لے کے آیا۔ اس نتیجے پہ عبدالحنان پہنچا، حسین قیامت آ جائے گی، زینب جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خبردار، دوسرا اللہ قانون بیان فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریو۔ دفتر جا، پینٹ پہن کے جا، شرٹ ٹائیں لگا کے جا تیری مرضی، سلوار تہمت پہن کے چودھری نمبردار ڈیرے پہ جا تیری مرضی، مکان میں جا تیری مرضی، دکان میں جا، لیکن خبردار نو کمپرومائز، نو کوئی آفر، نہ کوئی ڈیمانڈ۔ خبردار، جب ماں باپ کے پاس جائے گا، پتر تجھے مخاطب، بابا تجھے مخاطب۔ عبدالحنان، یہ پیغام تیرے لیے بھی یکساں، یہ پیغام سب کے لیے نہ یکساں۔ کون سا پیغام؟ فرمایا جب ماں باپ کے آگے جائے گا 4 باتوں کا خیال کریو۔ اللہ اکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خبردار خبردار، اماں کے پاس جائیو، ابا کے پاس جائیو، 4 باتوں کا خیال کریو۔ کبھی بھی ماں باپ کا سامنا کریو سینہ تان کے نہ کرنا، کبھی ماں باپ کی باتوں کا کندھے اٹھا کے جواب نہ دینا، کبھی بھی ماں باپ کے سامنے آنکھیں مٹکا کے بات نہ کرنا، کبھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی سے بات نہ کرنا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، مدینے کے اعتکافوں کو تیرے منہ پر مار دوں گا، مدینے کے عمر حج کو تیرے عمرے پہ اوپر مار دوں گا۔ خبردار، اگر ماں باپ کے سامنے یوں آنکھیں کر کے کھڑا ہوگا، بھویں مٹکائے گا، کندھے مٹکائے گا، سینے تان کے کھڑا ہوگا، ماں باپ کی آواز کے اونچی آواز کرے گا، میں تیرے نام اعمال پہ پانی پھیر دوں گا، تجھے پتہ ہی نہ ہوگا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جو ماں کا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو باپ کا نافرمان وہ میرا نافرمان، جو ماں باپ کا فرما بردار وہ میرا فرما بردار ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے جنت تو دور کی بات ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تجھے جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دوں گا۔ اے میں تینی فرمایا باپ سرا دے تاج ہندے، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ اس ٹھنڈی چھاں کی اب قدر نہیں آئی، مرنے کے بعد ختم دلوا رہے ہو۔ 40 دن مولوی کو تو پنسمن نے کھانے پکا کے کھلائے، ماں کو کبھی گھی کی روٹی پر گھی لگا کے دیا تھا، ماں کو بھی کبھی مرغی کا سالن کھلایا تھا، ماں کو بھی چوری کھلائی تھی، آج مولوی صاحب گبڑ گبڑ کھا رہا ہے۔ اور خدا کے واسطے خوف کرو، صدقہ کر، تیری مرضی، خیرات کر تیری مرضی، کوشش کرنا ماں باپ اگر حصے میں آئے زمین چھوڑ دینا، جائیداد دے دینا، لیکن ماں باپ کو اپنے حصے میں لے لینا۔ اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے، نبی
حلیمہ کے لیے تڑپا، نبی ماں کے لیے رویا، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، اللہ اکبر میرے عزیزوں، ماں کا درد، باپ کا درد یہ آج نہیں پتا۔ آج بچہ جو آنکھیں کر کے کہتے ہیں ابے نے کی کیتا، جب یہ قبر میں چلا جائے گا دنیا انگلیوں پہ نہیں کاغذوں میں گنائے گی تیرے باپ نے تیرے لیے کیا 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 ہے۔ اوے کم بختو، تمہیں تو سہارا بننا چاہیے تھا ماں باپ کا، تم ماں باپ کے لیے پھانسی کا پھندا بن گئے ہو۔ 4 نبیوں کی دعائیں قرآن پاک میں جو نبیوں نے اپنی اولاد کے لیے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اللہ جو ہم نے بنائے اسے قبول فرما لے، اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ جب دیکھا اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کیا، ابر کرم برسا، اللہ کی رحمت میں ہماری دعائیں آ گئی، اللہ کے رحمت کی جھونکوں نے ہماری دعاؤں کو اٹھا لیا، فوراً یاد آیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ میری بھی جھولی بھر، میری اولاد کی بھی جھولی بھر دے، وارنا مناسکنا، اللہ جو میں نے گھر بنایا اللہ میری اولاد کو اس کو آباد کرنے کا بسانے کا طریقہ بتا۔ جب دیکھا ابراہیم اپنے لیے بھی مانگ لیا، اپنی اولاد کے لیے مانگا، اللہ آج تجھے اور دینا چاہتا ہے، بتا کیا مانگتا ہے؟ فرمایا سونا مانگوں گا آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، چاندی مانگوں گا آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، اللہ سے وہ نہ مانگو جو اس کے خزانے میں ایک ہے، مجھے لیتے پتہ چلے گا اسے دیتے پتہ چلے گا۔ ابراہیم بتا کیا مانگتا ہے؟ دامن پھیلایا کہ اسماعیل تو عامل کہنے میں دیر نہ کرنا، اے ہاجرہ سارا تو رونے میں دیر نہ کرنا، میں اللہ سے مانگنے میں دیر نہیں کرتا۔ جبرائیل بھی نگاہیں تکنے لگے، اسرافیل اسرائیل بھی، سارے آسمانوں کے فرشتے دیکھنے لگے۔ آج اللہ کا پاک پیغمبر کیا مانگتا ہے؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ آج مجھے وہ دے دے جس کے لیے تو نے کائنات کو بنایا، اللہ وہ دے دے جس کے لیے کائنات کو سجایا۔ کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ذا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، طا کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، آ کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ کون آیا؟ شام کا وقت تھا، بھائی حلیمہ کے ڈور پہ دستک ہوئی، یوں کر کے دروازہ بجا، یا جس انداز میں بجا، اماں نے اندر سے پوچھا تھکی ہاری مائی نمانی آئی تھی مکے سے، میرے عزیزو بنو سعد قبیلے کا سفر کر کے آئی تھی، اللہ اکبر، پوچھ رہی ہے من دق الباب، کون دروازے پر؟ باہر سے جواب ملا انا ام خولہ سعدیہ، میں بھی دائیاں، میرا نام ام خولہ ہے۔ اماں کہہ لیں ہاں میری پڑوسن، اماں بھی ناز و نام میں آگئی، کیا لینے آئی ہے؟ کبھی میری غریبی کی وجہ سے تو نے میرے بیڑے میں کبھی پیر نہ ڈالا، میری غربت کی وجہ سے کبھی میرے ساتھ نہ بیٹھی، کبھی میرا حال نہ پوچھا، اے ام خولہ تو دل کے اجالے میں کبھی نہیں آئی، رات آ جا، رات کے اندھیرے میں کیا لینے کے لیے آ گئی؟ اب وہ کیا کری؟ دیکھی نہ کریں پر تامینا، یوں نہ کہنا کہ صبح آویں، اللہ اکبر، میرے آنے کی لاج رکھ لے، مجھے جو مرضی سمجھ تینے دے مینے دے، برا اچھا کہ لیکن میں تیرے بوئے تو پھر کے کوئی نہیں جانا۔ اماں کہنے لگی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ قوم میں کھولا، ذرا آکھ اے حلیمہ، ذرا آ کے دروازہ دیکھ تو صحیح، میں اکیلی نہیں آئی، پورا بنو سعد کا وسیب میرے ساتھ آیا، بچے بال نکے بڑے سارے میرے ساتھ آئے ہوئے۔ اماں حیران، حارث جی
قرضہ تو نہیں کسی سے لیا, کسی سے جھگڑا تو نہیں کیا, کسی کی ضمانت تو نہیں اٹھائی تھی. ارے سارا قبیلہ کیوں آیا؟ حارث کہنے لگا میں تو اٹھ کے کوئی نہیں جانا, حلیمہ تو جا کے پوچھ. اماں جان نے دروازے کے اندر پوچھا, ام خولہ دس تو صحیح لینڈ کی ہوئی ہیں. کہنے لگی اماں حلیمہ ساری زندگی تیری غربت کی وجہ سے تیرے گھر میں چراغ نہ جلا, لیکن اے حلیمہ آج جلا بھی تو ایسا چراغ جلا, میں اس چراغ کے بارے میں پوچھنے آئی. اے حلیمہ جو چراغ تیرے ویڑے میں جل رہا ہے روشنی ہمارے ویڑوں میں دے رہا ہے, بتا وہ چراغ تو کہاں سے لے کے آئی؟ اماں حلیمہ کہنے لگی اچھا اے چراغ دیگل کر دیے, خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, دھکم پھیل نہ کرنا, اکٹھیاں نہ آنا, خبردار لینے بنا بنا کے آنا, میری مرضی چراغ میرا, میں وکھاواں یا نہ وکھاواں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. آج میرے بھاگ بھی اچھے ہو گئے تھے, میرے نخرے بھی اچھے ہو گئے. چلو چلو میں نہیں بخاندی. حلیمہ پیری پہنیاں تینوں رب دا واسطہ دکھاتا صحیح, پر میں پھر ایسے کرو مشورہ کر لو, ایک یا جندر آوے بار بار نو ڈوٹ مسٹر بھی اج اس مہمان نو چراغ نو پریشان نہیں کرنا. میں آمنہ دے کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے میں آمنہ دی منتا کیتیاں تد جا کے چراغ مجھے کچھ مدت کے لیے ملا. پتہ ہے آمنہ نے جب اس چراغ کو میرے حوالے کیا تو دروازے تک روتی ہوئی اور آ کے کہتی اے یوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے, دنیا دے سب بالا کو لوں وکھرا میرا بال ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مائی حلیمہ کہنے لگی اے ام خولہ ایک ایک کر کے قدموں کی آہٹ نہ سنائی دے, سانس بھی زور سے نہ لینا. اللہ اکبر. نظرہ نیوی کر کے آنی, نظرہ اونچی نہ کر کے آنا کہ میرے محمد کے چہرے کی بےدبی نہ ہو جائے. او حاجیو خبردار, مدینے اللہ سب کو لے جائے, مدینے میں جا کے کھگورے نہ مارنا, مدینے میں جا کر بلغم نہ تھوکنا, مدینے کی کوئی چیز کو برا نہ کہنا. او حاجیو مدینے کے ہوٹل کو برا نہ کہنا. حضور نے فرمایا لوگوں مکے جب مرضی آؤ لیکن میرے مدینے میں آنا واپس چلے جانا, زیادہ میرے مدینے میں نہ ٹھہرنا, کہیں میرے پڑوسیوں کی عادت سے تمہیں ناگواری گزرے تم میرے پڑوسیوں کو برا کہو. میرے پڑوسیوں کو برا نہیں کہا, انہوں نے مجھے برا کہا ہے. خبردار میرے مدینے میں آ کے میرے مدینے والوں پہ خرچ کرنا, کیونکہ میرے مدینے والے میرے پڑوسی ہیں. اللہ اکبر. یہاں کی مٹی کو برا نہ کہنا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے باہر نکلے, دیکھا جب آپ نے دروازے کی چوکٹ پار کی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی, ان ہواؤں کے ساتھ مدینہ پاک کی مٹی اڑنے لگ گئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی آستینوں کو ایسے کھول لیا, مدینے کی ہوا اور مٹی اندر جانے لگی. اللہ کے پاک پیغمبر نے میرے عزیزو اپنے منہ کو بھی کھول لیا, اس طرح کر کے منہ کھول لیا, مدینے کی ہوا مٹی اندر آنے لگی. مائی عائشہ سے رانا گیا, بوا پھڑ کے کہنے لگی یا رسول اللہ سایاں اندر آ جاؤ, مدینے کی ہواؤں کے ساتھ مٹی اڑ رہی ہے, محمد تیرے پاک جسم پر مدینے کی مٹی لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ میرے مدینے کی مٹی کو برا نہ کہے, پہلے یہ مدینے کی مٹی تھی, جب سے میرے قدم اس مٹی پہ لگے اللہ نے اس مٹی کو بھی شفا والا بنا دیا. اللہ اور سنو میرے عزیزو شان محمد, فرماؤ کلمہ پڑھنے والوں اپنا نام محمد رکھنا یا اپنے نام کے ساتھ محمد لگانا. تمہارے بچے کا نام محمد ہو تو اپنے بچے کو محمد نام کے ساتھ پکارنا. فرمایا خبردار تمہارے بچے کا نام محمد ہے, خبردار اس بچے کو جھڑکنا نہ, خبردار جس کے نام کے ساتھ محمد لگا اس پہ لعنت نہ کرنا. حضور نے فرمایا جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگے اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارنا. آپ نے فرمایا لوگوں جس کے نام کے ساتھ میرا نام لگ جائے خبردار جب وہ محفل میں آئے جگہ نہ بیٹھنے کی ہو, فرمایا کھڑے ہو جانا, میرے نام والے کو محفل میں بیٹھنے کی جگہ دینا. جس کے ساتھ میرا نام لگا اس کے آگے پیٹھ نہ کرنا. اللہ اکبر. میرے نام والے کی گواہی کو قبول کرنا. اللہ اکبر. قیامت کے اعلان ہوگا, 4 اعلان ہوں گے. پہلا اعلان ہوگا این المحمدیون, کہا محمد نام والے دوڑے دوڑے ہیں, کون ہے؟ محمد انور, محمد اسلم, محمد اصغر. اللہ فرمائیں گے پتہ میں نے تمہیں کیوں بلایا, تمہاری برادری کی نسبت کی وجہ سے نہیں, کس نام کی وجہ سے بلایا. آ جاؤ سارے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ, تمہارے ناموں کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا ہوا, آج تمہیں میدان محشر کی دھوپ میں کھڑا کروں, مجھے حیا آ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے او جس کے نام کے ساتھ میرے سونے کا نام لگا, آؤ نور کے ممبر
قبروں پہ بیٹھ جاؤ. تیسرا اعلان ہوگا فرشتوں ان کا نام اعمال نہ کھولنا, ان کی کتاب نہ کھولنا, کتاب پر میرے سونے کا نام لکھا ہوا, اندر گناہ نظر آئیں گے. لوگ کیا کہیں گے محمد نام والا گناہ ساتھ لے کے آیا. چوتھا اعلان ہوگا او لوگو تمہیں گناہ کرتے حیا نہ آیا, مجھے عذاب دیتے حیا آ رہا ہے. پانچواں اعلان ہوگا جتنے محمد نام والے اس نام کی برکت سے آج میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اما خبردار ایک ایک کر کے آنا. اچھا جی آ گئے بھائی ام خولہ سعدیہ اج تو آ جا, پھر سارے کو جا کے سب کو چراغ کی ہسٹری بتا دے. ام خولہ سعدیہ اندر آئی, اما دبے قدموں سے لے گئی, جا کر حضور کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا, اما نو ہول پہ گئے, کلیجہ ام خولہ سعدیہ کا منہ کو آ گیا. دوڑی دوڑی بار گئی کہ او بنو سعد قبیلے والو سنو سنو سنو, اللہ کی قسم جس چراغ کو میں دیکھ کے آئی ہوں, جس کی روشنی تمہاری دیواروں کو پھاڑ پھاڑ کر تمہارے گھروں میں آ رہی ہے, آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں یہ چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے. اللہ نے وہ آپ کو مجھے نبی عطا فرمایا جو شان میں اعلیٰ, صورت میں اعلیٰ, سیرت میں اعلیٰ, یاروں میں اعلیٰ, بنات میں اعلیٰ, اولاد میں اعلیٰ, شہر میں اعلیٰ, گاؤں بستی میں اعلیٰ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ اکبر. وانک لعلی خلق عظیم. اللہ نے وہ اخلاق والا نبی دے کے بھیجا. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ, ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ, ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ, اخلاق حسنہ. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. سبحان اللہ, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. یہ حضور کی شان کے صدقے اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اللہ آپ کے بچوں کو بھی حلال کرے, اللہ میرے بچوں کے لیے روزی حلال فرمائے. اللہ سب کو دے میرے عزیزوں, کم سے کم دین تو نہیں دے سکتے, دعا تو دے سکتے ہیں. اللہ سب کے حق میں, میرے حق میں اللہ دعا قبول فرمائے. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ, ہاتھ کا بدلہ, کس نے ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹ سکتا ہے, ناک کاٹ دی ناک کاٹ سکتا ہے, آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے, منہ کا بدلہ کان کا بدلہ کان ہے, لیکن معاف کر دے تو اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ. ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ, کیا ہے معاف کر دیا. اللہ اکبر. بدلہ بھی نہ لیا معاف کر دیا, بدلہ بھی نہ لیا, اللہ برکت دے, بدلہ بھی نہ لیا معاف کر دیا, بدلہ بھی نہ لیا معاف کر دیا. یہ اخلاق کریمانہ. ایک اخلاق عظیمہ ہے وہ اللہ نے اپنے نبی کی جھولی میں ڈالا, فرمایا مارنے والوں کو معاف بھی کر دیا اور مارنے والا ہاتھ بھی چوم لیا ہے. اللہ نے یہ اخلاق حضور کو دے کے بھیجا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ پاک میں داخل ہوئے, تلوار کی دستی لی, الٹا تلوار کا ہاتھ لیا, جو ہاتھ کے اندر حصہ آتا ہے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے مارتے ہیں, ہٹو بچو آج نکلو, آج اپنے بچوں کو یتیم کرو, تم نے ہمارے بچوں کو یتیم کیا, آج بدلے کا دن ہے, ہم تمہارے بچوں کو یتیم کریں گے. آج بیوہ ہوں گی عورتیں, لوارث ہو جائیں گے گھر والے. رحمت والے نبی کے پاس ایک مکے کے سردار نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم نے پتھر مارے آپ نے اف تک نہ کی, آج بدلہ لینے والے کہاں سے بن گئے. یا رسول اللہ وہ تیرا سعد ہے, اس نے ڈرا ڈرا کے ہمارا آدھا خون سکھا دیا. آپ نے بنا سعد ادھر آگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ذرا آج بدلے لینے گیا تھا. آپ نے فرمایا کس نے تجھے اجازت دی کہ لوگوں کو جا کے ڈرائے. یا رسول اللہ جب میری مکے میں انٹری ہوئی مجھے وہ گلی یاد آ گئی جہاں بلال کو گھسیٹا جاتا تھا. ارے رسول اللہ وہ چوک ہے جب مائی سمیہ کو گائے کی کھال میں لپیٹ کے اوپر پہاڑ پہ چڑھا دیا گیا تھا. یا رسول اللہ یا یاسر کو کاٹا تھا, یہاں بزرگ کو مارا تھا, یہاں یا رسول اللہ ابو بکر پہ حملہ ہوا تھا, میں تو برداشت کوئی نہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ تیری بیٹی فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا, کملی والے میرے سے برداشت نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا او نیوی کر, ذرا حوصلہ کر. اللہ اکبر. اگر بدلے لینے والے نبی کا تعارف کرائے گا تو معاف کرنے والے نبی کا تعارف کون کرائے گا. جا میرا ساتھ جن کے دروازے پہ ڈرا کے آؤ انہی کے دروازے پہ جا کے کہے لا اليوم یوم الملحمہ بلکہ اليوم یوم الرحمہ. آج بدلے کا دن نہیں, آج رحمتوں کا دن ہے. او لوگو آج وہ سونا محمد ہمارے ساتھ آیا جو مار کا بدلہ مار نہیں لینے آیا بلکہ مار کا بدلہ معاف کرنے کے لیے آ گیا. اللہ نے یہ ہمارا نبی ہمیں بنا کے دیا. اللہ نے رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دیا. میرے عزیزو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن.
اور واللہ لا یؤمن، واللہ لا، قسم اللہ کی وہ ایمان والا کوئی نہیں، قسم اللہ کی وہ ایمان والا کوئی نہیں جو اللہ اکبر وہ پڑوسی جس سے اس کا دوسرا پڑوسی اس کی اذیتوں کا شکار ہو، وہ ایمان والا کوئی نہیں کہ پیٹ بھر کے سوئے اس کا ساتھ والا پڑوسی بھوکا رہے، وہ ایمان والا نہیں۔ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، او لوگو میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں، او لوگو نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں کے اندر بچے بھی آ گئے، ماتحت کے اندر بیوی بھی آ گئی، ماتحت کے اندر میرے عزیزوں ملازم بھی آ گئے، خبردار اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ معراج کا دولہا والضحیٰ کے چہرے والا، سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، اما عائشہ کی آنکھوں میں پانی دیکھا، ما یبکیک یا عائشہ، کیوں روئی؟ کملی والے آج مجھے برداشت نہیں ہوتا، کملی والے آج مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آج میرے سے رہا نہیں جاتا، بس کروں کہ چلوں؟ میں نے کہا تھا نا جب یہ گاڑی اللہ کے فضل سے روڈ پہ چڑھ گئی، انہیں چھوٹی موٹی گاڑیاں دیکھنی ہی کوئی نہیں، یہ دکھا کہ مجھے لالچ نہ کرو، اللہ سے پاک کرے مجھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ما یبکیک یا عائشہ، کیوں تیری آنکھ میں آنسو آ گیا؟ امیر حمزہ کو نہ دکھاؤ ورنہ وہ تھیلے میں سے پیسے کم کر دے گا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے ماشاء اللہ، اور چھپ چھپ کے دو تمہاری مہربانی۔ کل بھی ہمارے ساتھ وہ اٹک کے اندر ہوا ہے، چلو کوئی نہیں، ہمارا بھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے اس دھندے پہ نہ لگاؤ، تم پکڑتے رہو ماشاء اللہ، برکت دے یہاں۔ ہاں، ما یبکیک یا عائشہ، کیوں تیری آنکھ میں آنسو؟ کملی والے آج عجیب انہونی ہو گئی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں بھی بھوکی، آپ کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دن ہو گئے گھر میں کچھ کھانا پینے کو نہیں تھا، آج مدینے کی ایک عورت مردیت کسی کے گھر سے 6 کھجوریں دودھ کا پیالہ آیا تھا، 3 میں نے علیحدہ کی، 3 علیحدہ کی، اجے 2 رل کے کھاؤں گے، آپ مجھے کھلانا میں آپ کو کھلاؤں گی، آپ دودھ مجھے پلانا میں دودھ آپ کو پلاؤں گی۔ آپ نے بولا آج صاحب پھر دودھ کہاں گیا، کیوں روئی؟ کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک عورت آئی تھی، 2 بچیاں عمر کی کچیاں اس عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دیے تھی، وہ آکھن لگی اے عائشہ رحم کر، میرا نہیں بچیاں دا خیال کر، مجھے پتہ لگا آج تیرے گھر میں کچھ آیا، سو رب دی میری بچیوں نے کچھ کھایا نہیں۔ عائشہ بچیوں کا رونا میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، او لوگو میرے پیارو، فرمایا جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، باپ منہ بنائے، ساس منہ بنائے، سورا منہ بنائے، پتہ ہے جب بیٹی پیدا ہو اماں کے ساتھ لیٹی ہوتی ہے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ اس ماں بیٹی کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ تو بھی لاوارث ہے، تو بھی لاوارث ہے، تو بھی کمزور ہے، تو بھی کمزور ہے، کہاں ہے وہ تمہارا باپ؟ آج اللہ نے اس کے لیے مجھے پیغام دے کے بھیجا، فرمایا دنیا منہ چڑھائے، تو بیٹی کو دیکھ کے منہ نہ چڑھانا، اللہ نے اس کی برکت سے آج تیرے لیے اعلان کر دیا، آج کے بعد جو بھی تو کام کرے گا اللہ ہر کام کے اندر تیرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کہہ رہے آج کے بعد میں نے ہر تیرے بگڑے کام کو بنا دیا ہے۔ یہ بیٹی کے باپ کو آسمانوں سے اعلان ہو رہا ہے، بیٹی پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، گھر کے اندر اسے پہلا بول سکھاؤ اللہ۔ جب بچہ پہلا بول کہتا ہے اللہ، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے کہتا ہے مبارک تم نے اپنے بچے کو میرا نام سکھایا، اس کے صدقے سے میرے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندر گئی، اپنے حصے کی 2 کھجوریں اٹھا کے لائی، میں 2 بچیوں کو میں نے دے دی۔ عائشہ میری کیوں نہیں دی، اپنی کیوں دی؟ کہ کملی والے میرے سے زیادہ آپ کی امت کو آپ کی ضرورت ہے، میں بھوکی، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو
تو میرا نقصان ہوگا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا، میں امت کو کیا جواب دوں گی؟ ایسا وہ 2 کھجوریں لے کے چلے گی، باقی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ، اماں نے یوں دونوں کھجوروں کو پھاڑا اور گٹھلی نکال کر دونوں کو ایک ایک دے دی۔ جب بچیاں کھجوریں کھا رہی تھی تو ماں بھی للچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں سمجھی سے بھوک لگی، میں نے اپنے حصے کی کھجور لا کے اس مائی کو دے دی۔ اس ماں نے جب کھجور کو کھانا چاہا تو بچیوں نے جلدی سے اپنی کھجور منہ میں ڈالی اور اس کھجور کو یوں کر کے جپاٹا مار لیا۔ عائشہ بی بی کوئی نہیں کھا دی کا نہ اماں نہ ماں نے کوئی نہیں کھائی، عائشہ بچیوں کو کھلا دی، ہاں بچیوں کو کھلا دی۔ عائشہ وہ کہاں گئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجرے میں آئے، وہ باہر چلی گئی، آپ واپس چلے گئے اور حجرے کا دروازہ، او میرا بلال، او انس، ابو ہریرہ، دوڑ کے آؤ، جلدی آؤ۔ وہ عورت ادھر گئی ہے، اس کے ہاتھ میں 2 بچیوں کے ہاتھ ہیں، جہاں بھی ملے اس عورت کے سامنے یوں کھڑے ہو کے دامن پسار دینا اور کہہ دینا، بچوں کی رکھوالی کرنے والی کی ماں، اللہ کا نبی تجھے جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اماں کھجوریں لے آئی 3 اور میرے عزیز و دودھ کا پیالہ لے آئی، آپ رو بھی رہے ہیں، فرمایا عائشہ کوئی اور بھی آئے سی؟ یا رسول اللہ میں کس کس کا گناؤں، کون کون آیا تھا؟ ہاں ایک درد مند پڑوسن آئی تھی، ایک درد مند پڑوسن آئی تھی، کیا ہوا؟ وہ بھی کہنے لگی عائشہ میں تجھے تنگ نہیں کرتی، جب تمہارا دودھ پی کے کھجورے کھا کے پیٹ بھر جائے تو ایک آدھی بچے تو مجھے بھی دے دینا، میرے بھی نیانے بھوکے ہیں۔ عائشہ تو نے کیوں نہیں دی؟ کہ رسول اللہ بچی تھوڑی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں لے کے آ، ہاتھ میں کھجوریں لی، دودھ کا پیالہ لیا، حجرے کی طرف چلنے لگ گئے۔ اما عائشہ پیچھے پیچھے حضور کے قدموں پہ چلی، فرمایا عائشہ کہاں جا رہی ہے؟ کہ کملی والے آپ جا رہے ہیں۔ فرمایا میں تو اس پڑوسن کے گھر دودھ کھجورے دینے جا رہا ہوں جس کے گھر کچھ نہ گیا۔ یا رسول اللہ میں بھی جاواں نا عائشہ؟ اپنے اور میرے درمیان پردہ ڈال لے، بوا بند کر لے۔ اے عائشہ جس کے دروازے پہ دینے جاؤں گا اس کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا اوپر ہوگا۔ عائشہ نیچے جب ہاتھ ہوگا وہ تیری طرف دیکھے گی تو اس کی طرف دیکھے گی، اے عائشہ کہ تیری وجہ سے وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ دنیا والوں کو کون بتائے گا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ جب اماں عائشہ کہتی ہیں کھجوریں اور دودھ دے کے واپس آئے تو اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہے تھے۔ عائشہ اللہ کا شکر ہے، عائشہ اللہ کا شکر ہے، محمد کا پڑوسی پیٹ بھر گیا۔ عائشہ اگر میں کھا کے سو جاتا اور میرا پڑوسی بھوکا رہتا تو دیوان پور والوں کو کون بتاتا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ یا تو بھائی کو تھانے میں فون کر کے کہتے ہیں چنگا کس کے رکھی، وکیل کو کہتے ہیں جتنے مرضی پیسے لے لیں باہر نہ ہونے پاوے۔ اللہ اکبر، بدر کے قیدی سنو میرے نبی کا اخلاق، سنو نبی کا کردار۔ بدر کے قیدی 70 بدر کے قیدی جو تلواریں نیزے لے کے حضور کو مارنے آئے تھے، آپ کو شہید کرنے آئے تھے، جنہوں نے بلال پر حملہ کیا، ابو بکر عمر سے مقابلہ کیا، وہ بدر کے قیدی مسجد نبوی کے پچھواڑے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بلالا جیا بنا کے لال، یہ اوئی آئی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کملی والے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا دیوار کے پیچھے سے۔ کہاں ہے یا رسول اللہ؟ بدر کے قیدیوں کے ہاتھ پیر باندھ رکھے ہیں، ذرا سی کس کے کج کے بندھیا۔ آپ نے فرمایا جا جا بلال، تجھے پتہ یہ میرے داد کے ہیں، میں محمد کے داد کے ہیں، ٹھیک ہے جزا سزا تو وہ دوں گا جو میرا اللہ چاہے گا، لیکن آج کی رات ان کی رسیاں کھول دے، ڈھیلی کر دے، ان کی رسیاں کسی ہوئی مجھے بستر پر آرام نہیں آ رہا ہے۔ کون سی جگہ میرا عزیزو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی نہیں کی؟ اپنوں میں، پرائے میں، جداد کے بٹوارے میں، خاندان میں۔ او میرے لاڈلو سنو سنو نبی کا دین، سنو سنو نبی کا دین۔ 2006 میں بیٹی کی شادی کی اور حصہ 2026 میں دیا۔ 20 سال میں میرے عزیزو 1.5 کلے کا حصہ بیٹی کو دیا، لیکن 1.5 کلے کا جو 20 سال تک ٹھیکہ آتا رہا وہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کھیت کے درختوں میں جو شہد بنے گا وہ شہد بھی دینا پڑے گا، اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ بیوی جامن امرود جو آئے تھے وہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ میرے عزیزو اللہ نے باپ کی وراثت میں سے بیٹے کا دگنا اور بیٹی کا 1% حصہ رکھا ہے، بیوی کا اللہ نے حصہ رکھا، ماں کا اللہ نے حصہ رکھا۔
باپ کی وراثت میں سے اللہ نے بہن بھائیوں کا حصہ رکھا، دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم مسجدیں بنا لے، مدرسے بنا لے، جب تک حقدار کو حق نہیں دے گا اس وقت تک مسجدیں بنانے کا اجر بھی تیرے کھاتے میں کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں جتنی تجھے اللہ نے وصیت کی اپنی جائیداد میں سے دے سکتا ہے دے، باقی اللہ اکبر اپنے بچوں کو منگتا نہ کر کے جانا، اپنے بچوں کو بیکاری نہ کر کے جانا، خدا نے دیا ہے بچوں کے نام کر کے جا تاکہ تیرے بچے آنے والے وقتوں کے اندر تیرا نام روشن کر سکے۔ اور کوشش کرنا میرے عزیزو، بندہ بن کے دنیا میں رہنا اور بندہ بن کے دنیا سے جانا، یہ نہ ہو بندہ بن کے دنیا میں آیا تھا اور جانور بن کے دنیا سے جائے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کریو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریو۔ باقی یہ دنیا کسی کے پاس گرمی کی رات نہیں رہی، کسی کے پاس سردی کی رات نہیں رہی، سورج سب کے بیڑے میں طلوع ہوا، غریبوں کے گھر کے اندر بھی سورج غروب ہو گیا، امیروں کے گھر کے اندر بھی سورج غروب ہو گیا، سردی سب کو آئی، امیر بھی رہے غریب بھی رہے۔ رب اکبر کی قسم آج کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کئیوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کئیوں نے میرے عزیزو آج ٹھنڈا پانی پیا، کئیوں نے سادے پانی سے گزارا کیا، رات ان کی بھی گزر گئی، رات میری بھی گزر جائے گی، لیکن موت ایسی تلخ ہے، موت ایسی تلخ ہے، موت ایسی تلخ حقیقت ہے، خدا کی قسم روح نہ نکلتے ہوئے نکال لی جائے گی، فرشتہ گھس گھس کے مارے گا، اندر سے نکالے گا۔ کوشش کرنا جیسا باہر ڈبہ پیک ہو اندر بھی ویسا ہی جانا۔ مارکیٹ کے اندر چیز لینے کے لیے گیا، ڈبہ کچھ اور ہوتا ہے اندر کچھ اور ہوتا ہے، کہتا بندہ ہی دو نمبر ہے نہیں، بندہ ہی دھوکے باز ہے۔ مارکیٹ کے اندر چیز اور شیپ دیکھے کوئی اور تھے، تھیلے میں کیوں نکلے، کہتا آج کے بعد اس بندے سے سودا لے، تو بندہ ہی دھوکے باز، آواز کہ اس کی بات کا معیار کوئی نہیں۔ قبرستان جنازہ چلا، کلمہ شہادت، آخری بات کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، سارے ذکر کرو، سارے درود پڑھو، سارے نعتاں پڑھو، جنازہ پڑھا، یوں جا کے جنازگاہ میں قبر کے پاس جنازہ یوں کر کے رکھ دیا گیا۔ فرشتے کہتے اوے بے شرمو ڈھونگیو، او دھوکے بازو، کم از کم اب تو دھوکہ نہ دیتے، اب بھی تم دھوکے باز نکلے۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم سارے رہا کے آئے، باوضو ہو کے آئے، جنہوں نے کبھی سر ننگا ٹوپی نہیں رکھی آج وہ بھی سر کے اوپر پگڑی چپک باندھ کے آئے، ہر بندہ ایک نمبر آیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو فرشتوں کے دھوکے باز؟ فرمایا شرم نہیں آتی، تم نے زندوں کو تو دھوکہ دیا، مرنے کے بعد بھی دھوکہ دے رہے ہو۔ میں نے کہا کون سا دھوکہ؟ کہ چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ یا اللہ یا محمد لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ 6 کلمے چاروں کل لکھے ہوئے، آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھا ہوا۔ اوے بے شرمو، چادر تو وہ لے کے آئے ہو جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر میں اسے چھپا کے لائے ہو جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ ڈھونگ نہیں تو کیا، یہ دو نبری نہیں کیا؟ او میرے ویرو، او میرے ویرو، میرے پیارو، او میرے پیارو، جتنا تمہارے پڑوسیوں کا تمہارے پہ حق ہے، تمہاری بیویوں کا تمہارے پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا تمہارے پہ حق ہے، یہ تم ذمہ دار ہو۔ جاؤ 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 اپنے بچوں سے کلمہ طیبہ جا کے سنو، جاؤ 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 میرے ویرو اپنی بیوی سے جا کے کلمہ طیبہ سنو۔ جو کلمہ آپ کو تبلیغی جماعت میں نکلنے کے بعد آیا، جو کلمہ آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آیا، جاؤ کلمے کو اسی زہر زبر کے ساتھ بیوی سے سنو، آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج تو لگتا ہے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات اپنی دعا میں، داد میں نہیں، داد تو مجھے دے دو، دعا میں نہیں یاد رکھنا۔ میرے بھائی کا گاڑی کا نقصان ہوا پچھلے دنوں، بہت قیمتی گاڑی تھی جو چوری ہوگی نہیں پتہ لگا کہ ساڈے کول فقیری امیری ساڈے کول کوئی نہیں، تواڈیاں دعاواں نے تاڈیاں عطاواں نے، جڑے تسی 100 دے کرارے نوٹ مینوں دتے گھر نہ لے کے جائے، تانوں قسم ہے سارے چھڑ جانا، تانوں بہت دے سی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ خیر رکھے۔ یہ کسی چیز کے اللہ نے حضور کی ثنا خوانی کی برکت سے بہت نوازا، لیکن لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، لاکھوں کا نقصان۔ بھائی ہمیں گورنمنٹ نے تو پورا کر کے نہیں دینا، ہم وہ شہید تو کوئی نہیں کہ مرنے والوں کو 50-50 لاکھ کے چیک دے دیے، وہ بھی کہیں کیش ہوتے ہی نہیں ہیں، کیا پتہ ہوتے ہوں۔ ہم تو آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں۔ یہ بڑا محبت والا ساتھی ہے اور بڑا پیار والا، اس کے صدق کے سفر کو دیکھنا اور پھر پنڈ دادن خان سے یہاں کے سفر کو دیکھنا، انشاءاللہ سندھ کا سفر بھول جائے گا۔ اللہ اتنا تو لگ رہا ملک الموت بھی اذیت نہیں دے گا جتنا کہ روڈ پہ اذیتیں ملی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خیال رکھے، جو وہ برداشت ہوگی تو وہ بھی ہو جاتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم حضور کی ثنا خوانی میں آئے، لیکن اے پیرانو
عمر کے ہاتھ جڑ گئے. دنیا کہتی ہو کتے بھونکتے ہو, فاطمہ کا باغ کھا گئے. اللہ اکبر. عمر تو بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہے, او میری بیوی, اللہ کے نبی کے جانے کے بعد, صدیق کی یاری جانے کے بعد امت کا بوجھ میرے کندھے پہ آیا, میں امت کے بوجھ میں لگا رہا, تیرا بوجھ اٹھا نہ سکا, میں نے معاف کر دے, معاف کر دے. وہ کہنے لگی خیر ہوئے. میری گھر والی کا جی, آج جب میں مسجد سے گھر کی طرف آیا, واہ عمر, واہ عمر, واہ عمر کے نعرے لگ رہے تھے. اور پتہ ہے ایک طرف سے آواز ہے, عمر تو نے حق ادا کر دیا, تو نے خلافت کا حق ادا کر دیا, تو نے حکومت کا حق ادا کر دیا. ادھر سے آواز لگتی ہے, عمر تیرے دور میں بکری شیر ایک جگہ گھاٹ پہ اکٹھے ہو گئے, دنیا میرے عدل کو مانتی ہے. اے میری بیوی, میں نے ہر ایک کے حق ادا کیے, لیکن جب تجھے میں نے گھر میں دیکھا, تیرے حق کا مجھے خیال آیا, میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. بیوی حضرت عمر کو تکنے لگ گئی, کہنے لگے عمر تیرے ڈر سے بتاؤں کہ اللہ کے ڈر سے بتاؤ. حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے ڈر سے بتا. بیوی رو بھی رہی ہے اور کہہ رہی عمر معذرت, تو نے سب کے حق کو ادا کیا, لیکن تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا. حضرت عمر کی آنکھیں کھول, بیوی کیا کہہ رہی ہو؟ خود میں نے ساری زندگی ننگے پیر میں گزاری, تجھے میں جوتے کہاں سے لے کے دیتا؟ ہاتھ کے سرانے کو بنا کے سوتا رہا, تجھے ریشم کے تکیے کہاں سے لے کے دیتا؟ 17 پیمند والا لباس پہنتا رہا, اللہ اکبر. اے میری گھر والی, میں تجھے ریشم کے جوڑے کہاں سے لے کے دیتا؟ مسجد میں آئے وہ سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کہنے لگا اسمعوا واطیعوا, او لوگو میری بات سنو, اس پہ عمل کرو. نبی کا صحابی کھڑا ہو رہا ہے, لا نسمع ولا نطیع, نہ تیری بات سنیں گے نہ تیری بات پر عمل کریں گے جب تک یہ نہیں بتائے گا یہ نیا کرتا تیرے پاس کہاں سے آیا ہے. وہ باب رحمہ میں عمر کا ممبر موجود ہے جہاں بیٹھ کے انصاف کیا کرتا تھا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبداللہ بن عمر, ابا روندا کیوں؟ میں ہوں نا, میں بتاؤں گا. چاچا میرے سے تو پوچھ لیتا, باپ کا نیا کرتا کہاں سے آیا؟ بیت المال میں جو کپڑا آیا تھا سب کو ان کے حصے کا ملا. میرے ابا کا قد لمبا تھا, اللہ اکبر, میرے ابا جان کا قد لمبا تھا. چاچا میرے ابا نے جو کرتا اس کپڑے کا بنوایا پورا نہ ہوا. میں کل شام میں گھر آیا تھا, میں نے دیکھا دابڑے میں میرے ابا نے وہ 17 پیمند والا کرتا ڈالا ہوا تھا, اپنے ہاتھوں سے دھو رہا تھا. جہاں دھوئے کپڑا چھی جائے, جہاں دھوئے کپڑا چھیڑ جائے. میں ابے دا ہاتھ پڑیا, میں کہا ابا یہ پہننے کے قابل نہیں رہا. کہا بیٹا دوسرا کرتا میرے پاس کوئی نہیں. میں نے کہا اس کپڑے کا کرتا بنا. کہا میرا قد لمبا, میرا کرتا بنتا کوئی نہیں. چاچا میں اپنے گھر گیا, اپنے حصے کا کپڑا لے کے آیا, ابے کو لا کے دیا, تب میرے باپ نے 2 کپڑوں کو جوڑ کے کرتا بنایا ہے. سلیمان فارسی رونے لگ گئے. کہا عمر اللہ کی قسم تیرے پہ انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا, آج نہیں تو کل پتہ نہیں کس کا نمبر پہلے آ جائے گا. اگر میرا نمبر پہلے لگ گیا تو جا کے آمنہ کے لال کو بتاؤں گا جس عمر کو تو دنیا میں چھوڑ کے آیا. جب وہ انصاف کرتا ہے اس کا انصاف ہمیں کتابوں میں نہیں بلکہ قرآن کے ورقوں پہ نظر آتا ہے. میرے عزیزو, کون عمر رضی اللہ عنہ بیوی سے کہنے میرے پاس تکیہ نہیں, میں تجھے کہاں سے دیتا؟ میرے پاس بستر نہیں, میں کہاں سے دیتا؟ خود جوں کے بغیر چھنے آٹے کی سوکھی روٹی کھائی, میں تجھے گھی والی کہاں سے دیتا؟ بیوی ساڑی کہنے لگا عمر ان کا تو میرے سے گلائی کوئی, تیرے سے گلائی کوئی نہیں. جن چیزوں کو تو نے انگلی پہ گنائے یہ چیزیں تو اللہ دیتا ہے. عمر اس نے میرے مقدر میں لکھا ہی نہیں, میں شکوہ تیرے سے کیسے کرو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر بتا گلا کس چیز کا؟ عمر میں بھی عورت ذات ہوں, میری بھی خواہش ہے, میرے سینے میں بھی دل پھدکتا ہے. عمر جب گھر میں آتا ہے میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. عمر جب باہر جاتا ہے میں دروازے کی جھیری میں سے دیکھتی ہوں بیت المال کے اونٹ کھل جائیں تو ان کے پیچھے ننگے پیر بھاگ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی بیوہ کے گھر میں پانی, کبھی کسی یتیم کے گھر کا کام کر رہا ہوتا ہے, کبھی یتیموں کے گھر کے باڑے میں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. عمر گرمی میں ننگے پیر دیکھ کر مجھے رونا آ جاتا ہے. میں تیرے پہ ترس کھا کے دعا کرتی ہوں اللہ اپنے محمد کے عمر پہ رحم کر دے. عمر جب تو گھر آتا ہے تو مصلے پہ بیٹھتا ہے, تیرے پیچھے میں بیٹھ جاتی ہوں, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا. عمر مصلے پہ بیٹھ کے اللہ تیری مخلوق کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی عمر کو معاف کر دینا. عمر تو بچوں کی طرح مصلے پہ روتا ہے, تیرے پر دیکھ تجھے دیکھ کے مجھے ترس آتا ہے, میں تیرے پیچھے بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہوں. عمر جب تو اللہ کو رو کے دکھاتا ہے نڈال ہوتا ہے. عمر میں اپنا دکھ بھی بھول جاتی ہوں, اپنا سکھ بھی بھول جاتی ہوں. میں بھی تو عورت ذات ہوں, میں بھی تو ہنسنا چاہتی ہوں, میں بھی تو تیرے سے, میں کہاں جاؤں کس سے بات کروں؟ عمر تو جو موقع نہیں ملتا. اور عمر کیا اچھا معاف کر دینا, معاف کر دینا, میں نہیں چاہتا خدا کے دربار میں تو کھڑی ہو, معاف کر دینا, معاف کر دینا.
بیوی بڑی سیانی تھی، 22,55,555 مربع میل کے مالک سے یوں نہیں کہا مجھے روزے کی چھاؤں میں 5 مرلے کا پلاٹ دے دے، یوں نہیں کہا فلانی جگیر فلانا باغ مجھے دے دے، آگے بڑھی عمر حق معاف کروانا چاہتا ہے جی، کہ اس ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے، کیوں کہ تو نے سنا نہیں سنا، میں نے ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا، کس سے سنا؟ فاطمہ کے ابے حسین کے نانے سے سنا، میں ابو بکر عمر آئے گئے، میں ابو بکر عمر گئے روزے میں، میں ابو بکر عمر حوض کوثر پر، میں ابو بکر عمر میدان معاشر میں، میں ابو بکر جنت میں، میں ابو بکر عمر کئی مرتبہ میں نے تیرا نام حضور کی زبان سے سنا، میں ابو بکر جنت میں اکٹھے ہوں گے، اللہ اکبر، عمر اکٹھے ہوں گے، عمر تیرے بارے میں یقین ہے، اپنے بارے میں مجھے پتا کوئی نہیں، عمر چاہتا ہے حق معاف ہو جائیں تو پھر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ کے وعدہ کر، میں تجھے اپنے حق معاف کر دیتی ہوں، تو وعدہ کر قیامت کے دن جب تیرا نام ہوگا لیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، عمر اکیلے نہ جانا بلکہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، اللہ اکبر، فرمایا عمر کو تو اپنا ہی پتا کوئی نہیں، تجھے کہاں ساتھ لے کے جاؤں گا، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے کہ اللہ عمر وعدہ کر رہا، عمر کے وعدے کی لاج رکھ لینا، اللہ تیرے نبی نے کہا تو سچ کہا، بیوی کو کہا حق معاف کرتی ہو، اللہ کے دربار میں شکایت تو نہیں کرے گی، اپنے حق تو نہیں مانگے گی۔ پھر عمر کا بھی وعدہ ہو گیا، اگر قیامت کے دن خدا نے مجھے بلایا تو اکیلا نہیں عمر آئے گا، بیوی کا ہاتھ پکڑ کے آئے گا، اگر اللہ نے جنت میں بھیجا اور یقین اللہ کے بھی جنت میں بھیجے گا تو پھر اکیلا عمر نہیں جائے گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا۔ کیا مربع، کیا زمین، کیا جائیداد، کیا کنگل، کیا زیور، کس کے گھونسلوں پہ کل جھوٹے وعدوں پر رشتہ داریاں توڑ رہی ہو، عدالتوں کے اندر جا کے خلا اور طلاق کے دعوے، خدا کا واسطہ میری بچیوں اور خدا کا واسطہ میرے بچوں، اگر ذاتی رشتے خونی رشتے کو بچانے میں زمین قربان کرنی پڑے قربان کر دینا، زمین کی خاطر ذاتی رشتہ قربان نہ کرنا، بھائی بھائی کا فیصلہ ہو۔ آؤ میرے عزیزو، سیرت کا تمہیں آخری درس دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا زمین کا بٹوارا گھر کے بند کمرے میں کنڈی لگا کے کر لینا، تمہاری بیویوں کو بھی خبر نہ ہو۔ اللہ اچھا لگے گا جس باپ کی مسجد کے جلسے میں صدارت ہوا کرتی تھی، اس باپ کا نام عدالت کے کٹہرے میں پکارا جائے، تمہیں اچھا لگے گا؟ جس باپ نے اپنی سفید داڑھی کو میرے عزیزو ہر قسم کی درگی سے بچایا، وہ باپ تمہیں عدالتوں کے چکر لگاتا اچھا لگے گا؟ وہ بہنیں جن کے نام کی عزت کی خاطر تم نے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار تھے، وہ بہن وکیلوں کے سامنے بیٹھ کر ہاں جی کرے اور تو کونیاں مار کے کہ اچھی بول، تیری بہن عدالت میں رلتی پھرے، پھینک دینا اس زمین کو، لات مار دینا اس جائیداد کو، دفع کر دینا اس رقبے کو، لیکن غیرت والے لوگوں جائیداد کے لیے اپنے بہن بچوں کو غیرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عدالت میں نہ رلانا، اپنے باپ کا نام کبھی تھانے میں نہ لینا۔ اور میرے لاڈلو، آخری آج کا پیغام دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا اپنے ابا جب بوڑھے ہو جائیں انہیں تھانوں کے چکر نہ لگوانا، کسی نمبردار کسی چودھری کے دروازے پہ ہاتھ نہ جڑوانا، کسی کے پیروں میں پگ نہ رکھوانا، اللہ کی قسم جاؤ میرے لاڈلو، میرے بزرگوں اپنے گھر جاؤ، اپنے بچوں کو اپنی داڑھی کا واسطہ دینا، جس داڑھی کو میں ہر جگہ بچاتا رہا، اس داڑھی کے بالوں کو خدا کے واسطے اپنی جوانی کی بھیٹ نہ چڑھا دینا، اپنی جوانی میں نہ رلا دینا۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے میرے عزیزو تبلیغ کا کام ہمیں عطا فرمایا۔ تبلیغ کیا؟ خود بھی نماز پڑھو، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی بے حیائی سے بچو، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی رزق حلال کھاؤ، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی سود سے بچے، دوسروں کو دعوت دو۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ کام آپ کو مجھے عطا فرمایا۔ انشاءاللہ دعا کرو اللہ سے، اللہ دین مٹتا دکھایا ہے، دین پھلتا پھولتا نصیب فرما دے، صلاحیتوں کو، مال کو، جال کو دین کے پھیل جانے میں اللہ میں ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے۔ 5 وعدے کر کے جاؤ، 5 وقت کی نماز کا وعدہ کرو اور دوسرا رزق حلال کا وعدہ کرو۔ بھوکے مر جائیں گے، سود کا، شطرنج کا، میچ فکسنگ کا پیسہ، شرطوں کا پیسہ، وہ مال جو قسطوں پہ لیا جاتا ہے اور اس پر بار بار ہر مہینے قسط نہ دینے پر پرافٹ بڑھا دیا جاتا ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ایسا پیسہ اپنے گھر میں نہیں لے کے آؤ گے، اپنے بچوں کے لیے بستر کپڑے نہیں بناؤ گے، حرام ہے، حرام ہے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ تعالی بھائی؟